محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک سوال کا جواب ایمانداری سے دیجیے۔ اگر اس ملک میں کوئی غریب بچہ، کوئی عورت، کوئی دلت، کوئی آدیواسی یہ کہے کہ وہ پردھان منتری بننا چاہتا ہے تو ہم اسے خواب کہتے ہیں، لیکن جیسے ہی اسی خواب کے ساتھ ایک خاص شناخت، ایک خاص لباس جڑ جاتا ہے، وہی خواب اچانک لوگوں کو چبھنے لگتا ہے۔ سوال یہ ہے، مسئلہ خواب سے ہے یا خواب دیکھنے والے سے؟ آج بات کسی شخص کی نہیں ہے، آج بات کسی جماعت کی نہیں ہے، آج بات ہے ایک جملے کی، اور اس جملے کے بعد پیدا ہونے والی بے چینی کی۔ کہا گیا ایک دن حجاب پہننے والی عورت بھی بھارت کی پردھان منتری بن سکتی ہے۔ یہ کوئی اعلان نہیں تھا، یہ کوئی مطالبہ نہیں تھا، یہ صرف ایک امکان تھا، لیکن رد عمل ایسا آیا جیسے کسی نے کسی کا حق چھین لینے کی بات کر دی ہو۔ یہ غصہ کیوں؟ ذرا ٹھہر کر سوچیے۔ کیا اس ملک کا آئین کسی شہری کو لباس کی بنیاد پر آگے بڑھنے سے روکتا ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو یہ پھر ناراضگی کیوں؟ یہ تلخی کیوں؟ یہ شور کیوں؟ اصل مسئلہ شاید یہ نہیں کہ کوئی عورت پردھان منتری بنے گی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت کچھ لوگوں کی پسند کے مطابق نہیں ہے۔ کچھ آوازیں کہتی ہیں یہ ملک ایک خاص شناخت کا ہے اور اقتدار بھی وہی رہے گا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر الیکشن کیوں؟ ووٹ کیوں؟ اور آئین کیوں؟ سچ یہ ہے کہ جمہوریت صرف تب تک اچھی لگتی ہے جب نتیجہ ہماری سوچ کے مطابق ہو۔ جس دن نتیجہ ہماری سوچ سے ہٹ جائے اسی دن جمہوریت پر سوال اٹھنے لگتے ہیں۔ یہ دلیل بھی دی جا رہی ہے کہ یہ آسمان سے تارے توڑنے جیسی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کب سے خواب حساب کتاب کے بعد دیکھے جانے لگے؟ کیا غربت میں پیدا ہونے والا بڑا خواب نہیں دیکھ سکتا؟ کیا کمزور مانا جانے والا اقتدار کا تصور نہیں کر سکتا؟ یہ خواب دیکھنے کا حق صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے ہی طاقت میں ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے پہلے کسی عورت کو میئر تو بناؤ، پھر پردھان منتری کی بات کرو۔ یہ شرط کہاں لکھی ہے؟ کس قانون میں؟ کس آئین میں؟ یا یہ شرط صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں ہم برابری کا شہری ماننے میں ہچکچاتے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے سیڑھیاں خود بخود لگ جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کو ہمیشہ امتحان دینا پڑتا ہے۔ جب طاقتور اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ عوامی زندگی میں آتا ہے تو اسے روایت کہا جاتا ہے، لیکن جب کمزور اپنی شناخت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اسے خطرہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرق حادثہ نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے جو برسوں سے پروان چڑھی ہے۔ حقوق کی بات اکثر تبھی کیوں یاد آتی ہے جب کسی کا خواب ہمیں ناگوار لگتا ہے۔ جب عورت خاموش رہے تو ہمدردی، جب آگے بڑھنے کی بات کرے تو تشویش۔ کیا آزادی صرف اسی وقت قابل قبول ہے جب وہ ہماری شرطوں پر ہو؟ اس بحث کو جذبات سے نکال کر قانون اور حقیقت میں لے آئیے۔ اس ملک میں پردھان منتری بننے کے لیے نہ کوئی مذہبی سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے، نہ لباس کا نقشہ۔ صرف ایک چیز مانگی جاتی ہے، عوامی حمایت، اور یہ حمایت ووٹ سے طے ہوتی ہے، نفرت سے نہیں، نعرے سے نہیں، سوشل میڈیا کے شور سے نہیں۔ اگر کسی خیال سے اتنی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے تو مسئلہ خیال میں نہیں، برداشت میں ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کل کو اکثریت کے ووٹ سے کوئی ایسا شخص منتخب ہو جائے جو آپ کی سوچ سے مختلف ہو، آپ کی پہچان سے مختلف ہو، آپ کے لباس سے مختلف ہو۔
سوال یہ نہیں کہ وہ کون ہے، سوال یہ ہے کیا ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے یا پھر جمہوریت کی تعریف بدل جائے گی۔ یہ ملک کسی ایک خیال سے خطرے میں نہیں پڑتا، یہ ملک اس دن خطرے میں پڑتا ہے جب ہم طے کرنے لگتے ہیں کہ کون خواب دیکھ سکتا ہے اور کون نہیں۔ پردھان منتری کپڑوں سے نہیں بنتا، وہ ووٹ سے بنتا ہے، اور ووٹ ہر شہری کا حق ہے، چاہے اس کی شناخت آپ کو پسند آئے یا نہ آئے۔ سوچئے، کیونکہ آج یہ سوال کسی اور کے بارے میں ہے، کل یہ سوال آپ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔